وعلیکم، میں معطر کاظمی. جیسے آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ملکی حالات کیا ہیں، سیاست کس طرف جا رہی ہے، بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، اور ان ساری چیزوں کو جاننے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے اندر کیا ہو رہا ہے. ہر کوئی یہ پوچھتا ہے کہ کیا جماعت میں کوئی اختلافات ہیں، خان صاحب باہر آ رہے ہیں، کیا ہوگا. میرے ساتھ آج موجود ہیں سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید صاحب. خالد صاحب بہت بہت شکریہ جی، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اب جو جماعت کے اندر بھی بہت ساری خبریں آ رہی ہیں کہ جناب فوکل پرسن چینج ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. کیا اختلافات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں خان صاحب کے اندر جانے کی وجہ سے؟ نہیں دیکھیں، فوکل پرسن تو اب شبلی فراز اور عمر ایوب صاحب آئے ہیں. یہ ایک سیاسی پارٹی ہے، سیاسی لوگ ہیں. 8 فروری تک ہمارے سارے لوگ ہائیڈنگ پہ تھے، چھپے ہوئے تھے، مفروری کاٹ رہے تھے. اور میرے خیال میں یہ تو سب جتنی بھی پولیٹیکل فورسز ہیں یا جمہوریت پسند سوچ رکھنے والے، وہ سب اس چیز کو تو اپریشیٹ کریں گے کہ پولیٹیکل لوگ آ رہے ہیں. اور ان پولیٹیکل لوگوں نے تو آنا ہی آنا تھا. یہ کور کمیٹی میں ہمارا کافی ڈسکس تھا، کیونکہ پولیٹیکل لوگ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ خان صاحب نے کون سے لوگ ہیں جن کی خان صاحب سے ضروری ملاقات کروانی ہے. تو یہ تو مطلب عام انتظار میں تھے، یہ ہو گیا، اور اس میں کوئی وہ جھگڑا لڑائی کوئی نہیں. تو خان صاحب کے باہر آنے کے حوالے سے کیا اطلاعات ہے؟ مختلف لوگ کہہ رہے ہیں، کبھی کہا جاتا تھا کہ جی عید سے پہلے آ جائیں گے، 1 مہینے میں آ جائیں گے، لیکن اب تو لگتا ہے اس طرح کے کیسز وغیرہ چل رہے ہیں اور اتنی جلدی باہر آنا آسان نہیں ہوگا ان کے لیے. دیکھیں، عدالت میں ایک خان صاحب کے اوپر توشہ خانہ کا کیس ہے، ایک القادر کا کیس ہے، اور ایک عدت کا کیس ہے، اور جو نیب کا جو وہ کیس ہے. یہ 3-4 کیسز ہیں جن کے اوپر خان صاحب کے مین ٹرائل پہ چل رہے ہیں، اور کچھ پہ کنوکشنز ہو رہی ہیں. القادر میرے خیال میں ابھی نیچے ٹرائل کورٹ پہ چل رہا ہے. باقی جتنے بھی ان کے اوپر خان صاحب کی ضمانتیں ہو چکی ہوئی ہیں تقریباً. تو سائفر ابھی آخری سٹیج کے اوپر ہے. توشہ خانہ ابھی اوپن ہو گیا، جس کے اوپر میرے خیال میں بیل منظور ہو گئی ہے، اور جو سینٹنس ہے وہ سیٹ اسائیڈ ہو گیا، سوری سسپینڈ ہو گیا. اچھا، پھر ایک القادر ابھی چل رہا ہے. اب یہ سارے کیسز آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اس نے ہائی کورٹ میں اڑنا ہی اڑنا ہے. آپ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ کوئی ٹیکنیکلٹی کے اوپر، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی بدنیتی ہوگی کہ اس کو ریمانڈ بیک کیا جائے گا. اور یہ آپ کو میں بڑے عرصے سے اپنے دوستوں کو کہہ رہا تھا کہ سچ نکلنا ہے. رانا ثناء اللہ نے کل یہ بات کہی، اور اس نے ایڈمٹ کیا کہ اگر انصاف ہوا تو عمران خان بہت جلد باہر. تو یہ اب زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں، مہینے کی پیشیاں مزید دیں گے، 2 مہینے کی پیشیاں دیں گے. تو جون اینڈ جو ہے وہ یہ جو مرضی کر لیں تو یہ خان صاحب باہر آئیں گے. ان کیسز کے ہماری کیلکولیشن کے حساب سے فیصلہ ہو جانا چاہیے. عید کے بعد کیا کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ کہا جا رہا ہے گرینڈ الائنس جو بنا ہے، جس میں قوم پرست جماعتیں بھی ہیں، اور کوئی احتجاج آپ کریں گے، کیا اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیں، جو بندہ اس ملک میں سمجھ رہا ہے کہ وہ ایک آزاد ریاست کا باشندہ ہے، شہری ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اقتدار میں اس کا حق ہے، اور اس کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنی حکومت چنے، وہ سب اس موومنٹ میں شامل ہوں گے. کیونکہ پاکستان ہم سب کا ہے. اور یہ جو اس دفعہ ہو گیا ہے، یہ میرے خیال میں ہمارا PUBG کا ایک نیکسٹ لیول انلاک کر دیا ہماری سیاست میں اور الیکشن میں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فارم 47 کے ذریعے الیکشن جیتا جا سکتا ہے، حکومت بنائی جا سکتی. تو یہ اب ہماری اپنی ذات کی یا پارٹی کے مینڈیٹ کی بات نہیں، یہ اب اس ملک کی بات ہے کہ اس ملک میں نظام کس طرح کا ہم نے چلانا ہے. یہ تو پھر کل کو کوئی بھی اٹھا کے یہ لوگ بٹھا دے کہ بھائی آج کے بعد سے تمہارا یہ وزیر اعلیٰ ہے اور یہ تمہارا وزیر اعظم ہے. اس وقت سوائے KP کو ہٹا کے باقی تمام پروونسز میں وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کو عوامی مینڈیٹ نہیں ہے. اچھا، یہ بھی کہ 19-20 کا کوئی فرق ہو، 2000 کے ووٹ کا چوری کا ہو، کوئی 2-3 سیٹوں کا اوپر نیچے ہو، کوئی 15-20 سیٹوں کا اوپر نیچے ہو، نہیں، 17 سیٹوں والے کو پرائم منسٹر بنایا گیا ہے. ان MKM کی 1 سیٹ نہیں تھی، اس کو 19-20 سیٹیں دی گئی ہیں. یہی حال آپ باقی تمام پارٹیز کا، تو یہ تو پورا مذاق بنا کے رکھ دیا. اچھا، KP کی گورنمنٹ ہم نے دیکھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب پہلے آئے، شہباز شریف صاحب سے بھی ملے، تصویر وغیرہ بھی کھینچی. پھر پتا چلا کہ جب وہ خان صاحب سے ملے تو خان صاحب نے بھی کوئی تھوڑا بہت ان کو لیکچر وغیرہ بھی دیا اس کے اوپر، اور بعد میں علی امین صاحب نے بڑا سخت موقف بھی رکھا سامنے کہ جناب جو ہے ہمارا حق آپ دیں گے، اور کافی سخت باتیں کی. علی امین صاحب کے ساتھ میں نے بڑا کام کیا ہوا ہے، جو ہمارے منسٹر تھے. اور خان صاحب کے ساتھ بھی میری جس وقت میٹنگ ہوئی تو علی امین صاحب کی اس دن بھی میٹنگ ہوئی تھی. ہم نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ علی امین PTI کے لیڈر کے ساتھ اب KP کا چیف منسٹر بھی ہے،
اس کی کئی جو چیزیں ہیں آفیشیل کیپیسٹی میں اس نے ملنا ہے جو گورنمنٹ کے آفیشلز ہیں، چاہے اب ہمارا تو اپنا موقف ہے کہ یہ تو جعلی ہیں، لیکن اب جو اس کے سب سے زیادہ جو ایشو ہے جو میں ہماری ڈسکشن ہوتی تھی وہ پیسوں کے اوپر تھی کہ کے پی کو اس کا ڈیو شیئر نہیں دیا جا رہا، اور وہ میسج ان سے کنوے کرنا تھا. وہ 2-3 جس وقت میٹنگز تھیں تو وہ اس نے ادھر جا کے کنوے کیا. باقی علی امین کو میں پرسنلی جانتا ہوں، بہت ہی تگڑا آدمی ہے، اور وہ انشاءاللہ بتائے گا ان کو کہ علی امین کہتے ہیں کس کو. نہیں، پر دیکھیں نا، ایشو یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی بات کی، جب آپ لوگوں کی اپنی حکومت تھی تو تب تو آپ لوگوں کو سب کچھ اچھا لگتا تھا. آپ لوگ کہتے تھے فون بھی ریکارڈ ہونے چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ ریفرنس بھی وہاں سے آ گیا. اس وقت آپ کو کوئی اعتراض نہیں تھا. تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ سارے اعتراضات کرتے ہیں آپ لوگ. دیکھیں، جو ریفرنس تھا نا جس کے اوپر بات تھی، خان صاحب نے ہمیشہ کہا کہ یہ ریفرنس تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب والا جو ریفرنس فائز عیسیٰ صاحب والا ریفرنس، تو اس وقت تو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے آ کے خان صاحب کو بتایا کہ یہ اس طرح. اب آپ نے یہ چیز، میں چیف منسٹر ہوں 2.5 سال، میرے پاس آ کے فرض کریں ایک لیفٹنٹ جنرل آ کے کہتا ہے، یا ایک ایس آئی کا بریگیڈیئر آ کے، آئی جی پولیس آ کے، آئی جی نہیں، میں پرٹیکولرلی میں اپنی اسٹیبلش، کیونکہ آئی جی پولیس کا پھر بھی میں تھوڑا بہت کہہ دوں گا کہ شاید اس کی انفارمیشن میں جول ہوگی، کچھ ہوگی، اسپیشلی سیکورٹی ریلیٹی یا انٹیلیجنس کی کوئی چیز نیوز ملتی. ادھر سے اگر کوئی نیوز ملتی ہے، میں بالکل، میں چیف ایگزیکٹو، میں سیریسلی سنوں گا اور اس کے اوپر عمل کروں گا. اگر خان صاحب کو آگے کو بتا رہا ہے کہ جناب یہاں پہ اس کے فلیٹس ہیں، تو خان صاحب نے ریفرنس بھیجا. خان صاحب نے کہاں پر ان کو گرفتار کیا، خان صاحب نے کہاں پہ ان کو 3 MPO کے تحت بند کیا، ان کی فیملی کو کہاں پہ بند کیا، اسی کے کوڈ پہ چلا. اس نے آ کے پروو کیا کہ بھائی اس کے نہیں تھے تو نہیں تھے تو تھے. ریفرنس کی تو بات. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو 2 سپریم کورٹ کے ججز تھے، بلیک میل کیسے ہو گئی؟ ایک نے استعفیٰ دیا، دوسرے نے بھی استعفیٰ دیا، استعفیٰ دینے کے باوجود بھی اس کو کہا کہ بھائی تم یو ہیو فاؤنڈ گلٹی. ٹھیک ہے، یہ تو نہیں ہوا تھا نا کسی کے ساتھ. اور اس پوری بحث کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں نے غلط کیا تو کیا یہ پریسیڈنٹ ہونا چاہیے؟ کیا یہ پریسیڈنٹ ہونا چاہیے؟ یہ پریسیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے، پر یہ آپ لوگوں کے لیے سیکھنے کا عمل ہونا چاہیے کہ آپ دوبارہ اقتدار میں آئیں گے تو کم از کم دوبارہ یہ چیز نہ ہو. کہ یہ اس وقت یہ نہ کہیں کہ جی ہمیں تو نہیں پتا، نیب کی فائلیں کہیں اور سے آتی تھیں. ہم یہ بالکل ضرور کہیں گے کہ ہم یہ کلیم نہیں کرتے کہ ہم فرشتے تھے، لیکن اپنی بساط پہ جو بہتر ہوتا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ہم اپنے مینڈیٹ پہ آئے تھے، اور جو بہتر ہوتا تھا ہم فیصلے تمام سٹیک ہولڈرز کو لے کے ہم فیصلے کرتے. تو ابھی تو ہمیں پوری چیزیں، کافی چیزیں تجربہ بھی ہو گیا. ہماری پہلی حکومت تھی کہ کس کا کیا انٹرسٹ ہوتا ہے، نظام کس طرح چل رہا ہے. اصل حقیقت کیا ہے، وہ جو غدار ہوتے تھے وہ پیٹریوٹ بن گئے. ٹھیک ہے، 3 سال پہلے جو غدار تھے وہ پیٹریوٹ بن گئے. میرے خود قانون نے سنا ہے کہ کون کون کرپٹ ہے. میرے قانون نے خود سنا ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی نے کیا حالات برپا کر دیے، کس انویسٹرز نے، کس فیکٹری آنرز نے کس طریقے سے اپنی فیملی کو لے کے ملک سے بھاگے ہیں، اپنی جائیدادیں اور اپنا بزنس اونے پونے دموں پہ. سندھ کا میں بتا رہا ہوں وہ بیچا، اور پیپلز پارٹی کے پریشر کے اوپر جن شخصیات کا آج وہ صدر بن کے بیٹھے، تو مبارک انہی سے سنا تھا، انہوں نے صدر بنایا، مبارک ہو. اچھا، آپ کے اوپر جو اعتراض ہوتا تھا جب آپ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان تھے، تو لگتا ایسے تھا کہ آپ خان صاحب کے سپاہی زیادہ ہیں، وزیر اعلیٰ کم ہیں. عدالت میں پہنچ جاتے تھے. گلگت بلتستان کی پولیس زمان پارک میں پہنچی ہوئی ہے. ایک زمانے میں تو خبریں آئیں کہ گلگت بلتستان کی پولیس اور پنجاب پولیس آمنے سامنے ہوگی. یہ باقاعدہ خبریں میڈیا پہ دیکھیں. تو یہ جو اعتراض تھا آپ کے اوپر، یہ کس حد تک معذرت کے ساتھ میڈیا اس طرح تھا نا، میڈیا کا اس طرح ہے کہ آپ کی بھی میں بڑی ریسپیکٹ کرتا ہوں. بڑے جرنلسٹ ہیں جنہوں نے بڑے مشکل ٹائم کے اوپر بڑا مشکل کام کیا اور بڑی یقین کرے، اور کئی ایسے چہرے تھے جو میں سمجھتا تھا کہ یہ ہمیشہ سے ہمارے خلاف ہے، لیکن اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ نہیں، وہ ہمیشہ پرنسپل کے اوپر بات کر رہے تھے. اگر آج بھی وہ ہماری حمایت پہ اگر کوئی بات کریں کہ جس سے پی ٹی آئی کو سپورٹ ہو رہی ہے، تو اب یہ میری انڈرسٹینڈنگ ان کے بارے میں یہ کلیئرٹی ہو گئی ہے کہ وہ اپنے پرنسپل کے اوپر بات کریں، اور یہی وہ آواز ہو کہ کل کو اگر ہمیں حکومت ملے تو ہمارے خلاف بھی بات کریں گے. تو بڑے زبردست چہرے ہمیں ملے بھی، لیکن اوور آل میڈیا کا جو میڈیا کے ہاؤسز کے جو آنرز ہیں اس کے حوالے سے کئی چیزیں ہمیں دیکھنے کو بھی ملی کہ عمران خان کا نام نہیں لیا جا سکتا تھا. ٹھیک ہے، جیسے روڈ پہ پی ٹی آئی کا جھنڈا ہم نہیں چلا سکتے. تو خبریں جو تھی نا بڑی ٹویسٹڈ چلتی تھی. عمران خان کو سیکیورٹی کے لیے ہمیں انٹیریئر منسٹری سے لیٹرز آتے تھے
کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے. اب پورے ملک میں گلگت بلتستان کے اندر جس کی حکومت تھی وہ میری نہیں تھی, وہ پی ٹی آئی کی تھی, پاکستان تحریک انصاف کی. مجھے عمران خان نے نامنیٹ کیا. عمران خان ہماری پارٹی کا چیئرمین تھا جی. اس کو سیکیورٹی دینا غلط نہیں تھا, اس سے سیکیورٹی وڈرا کرنا وفاقی حکومت کی بدنیتی تھی اور انتشار پھیلانے کی کوشش تھی. جیسے میں جو ہی اپنی حکومت سے مجھے علیحدہ کیا گیا, ڈسکوالیفائی ہو گیا, تو میری سیکیورٹی ہٹائی گئی اور 2 مہینے کے اندر میرے پہ اٹیمپٹ ہو گیا. کہ یہ الگ بات ہے کہ وہ اٹیمپٹ کی ایف آئی آر بھی میرے پہ ہوگی. تو ہم نے سیکیورٹی دی تھی, اور سیکیورٹی جس وقت آصف زرداری تھا اپنی پارٹی کا چیئرمین تھا, اسلام آباد میں دیکھیں ان کی اسپیشل پروٹیکشن یونٹ اسلام آباد کے ان کے تمام گھروں کو, نواز یہ بلاول بھٹو کی موومنٹ پہ سندھ کی پولیس اس کو پروٹیکٹ کرتی. ہمارے الیکشن میں بلاول بھٹو آیا تھا, سندھ کی 50 گاڑیوں کے اندر پولیس اس کو پروٹیکٹ کری تھی. گلگت بلتستان کا. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا گلگت بلتستان میں آپ آنے کے لیے آپ کو اجازت ہے؟ ہم اگر اپنے چیئرمین کو لاہور میں اگر پروٹیکشن دیں تو وہ کون سا غلط ہے؟ اس میں خبر کون سی ہے؟ اگر آپ نے خبر بنانی ہے آپ چیک کر لیں اس کی, کیا کہتے ہیں, آصف علی زرداری کی, بلاول بھٹو کی. بلاول بھٹو آج ایم این ہے نا, لیکن اس کی پروٹیکشن دیکھ لیں. اس کی بین جو بھی الیکشن ابھی جس کا نوٹیفیکیشن, اس کی پروٹیکشن آپ دیکھ لیں کون دے رہا ہے, کون سی گورنمنٹ دے رہی. ہمارے تو عمران خان ایکس پرائم منسٹر تھے, ان کی جان کو بھی خطرہ تھا, اس کی سیکیورٹی پوری وڈرا کی ہوئی تھی, اور پھر ہمیں انٹیریئر منسٹری سے 8 کے 10 لیٹرز ہے. تو ہم نے صرف اور صرف سیکیورٹی دی تھی جس کو انہوں نے نیوز بنائی کہ جی سیکیورٹی دی ہوئی. اچھا, آخر میں اگر آپ یہ بتائیں کہ اب آگے جو آپ کے لوگ سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کا لائے عمل کیا ہوگا عید کے بعد؟ اسپیسیفکلی بہت ساری باتیں کہی جا رہی ہیں کہ جی جلسے جلوس ہوں گے, ڈفرینٹ جماعتیں بھی شامل ہوں گی, جس طرح پہلے بھی ہم نے ذکر کیا, پر کریں گے کیا کچھ ڈفرینٹ کرنا جا رہے ہیں؟ کوئی ماحول گرم ہوگا سیاسی طور پہ, یا اسی طریقے سے یہ ہومیوپیتھک قسم کی تقریریں ہو جائے کریں گی اور سب کچھ چلتا ہے؟ ماحول پورا گرم ہوگا, روڈ پہ ہم نکلیں گے اور ایکسٹریم حد تک جائیں گے, اور یہ یاد رکھیے پر آئین اور قانون کے دائرے میں, قانون کے دائرے پہ. ایکسٹریم کا مطلب کیا ہے کہ اس وقت میں آواز اٹھاؤں گا مجھے اٹھا لیں گے, کوئی نہیں پتا. تو اب جب اتنے سخت حالات ہیں تو آپ یہ سارے خوف کے بندش توڑ, جو زنجیریں توڑ کے ہم باہر نکلیں, تو ہم اپنی حساب سے تو ہم اپنی لمٹس کراس کر گئے نا. ہم تو سیاسی لوگ ہیں, تو ہم نے کرنا کیا؟ ہم نے زیادہ سے زیادہ پروٹیسٹ کرنا ہوتا ہے, دھرنا دینا ہوتا ہے, آئینی حق ہے ہمارا, لیکن ہمیں پروٹیسٹ نہیں کرنے دیا جاتا. ہمیں پتا میں کہیں کل کو کوئی پروٹیسٹ کروں گا یا کوئی ریلی کروں گا, میرے پہ 4-5 ایف آئی آر, دہشت گردی کی بھی ایف آئی آر ہوں گی. تو اب میرا نکلنا, میرے لیے ہر حد کراس کر کے نکلنا, کسی اور پولیٹیکل پارٹی کا اس کو تو آپ کے لیے اتنی سپیس نہیں ہے, پولیٹیکل سپیس تو ہے ہی نہیں ہے. لیکن ہم نکلیں گے, اور یہ ہم اپنے خالی مینڈیٹ کے لیے نہیں نکلیں گے, یہ ملک کے لیے نکلیں گے, کیونکہ یہ ڈیفائننگ مومنٹ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا, کہ اگر یہ جو انہوں نے تماشا بنایا ہوا اس ملک کا, تمام ادارے مذاق, جوڈیشری مذاق, پارلیمنٹ مذاق, حکومت مذاق, ہم لوگ یا تو یہی مسخرہ پن آگے کنٹینیو کر سکتے ہیں, نہیں تو ہم ایک باوقار اور خوددار قوم بن سکتے ہیں. اس چیز کے اوپر ریزسٹ کر کے اور اپنا جو آگے کا نظام ہے وہ ٹھیک کر رہے ہیں. خالد خورشید صاحب, بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ.